السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے نا، وہ اس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب سے ہو رہی ہے۔ تو مجھے خود اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیس اپنے پاس نہیں رکھا، نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا معطل کر دیا اور چیف جسٹس کو فائل بھجوا دی کہ بھئی فل کورٹ یا لارجر بینچ بناؤ۔ او اللہ کے بندے، آپ ہمارے دوست ہیں نجفی صاحب، میرے علاقے کے بھی ہیں، میرے ویسے بھی بڑے اچھے دوست ہیں اور اچھے جج ہیں آپ۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جبکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پتھر پہ لکیر ہے، کسی نے ٹی وی پہ کوئی اور پٹی بھی چلائی نا کہ الیکشن نہیں ہونے یا ہونے ہیں یا نہیں ہونے، میں کنٹیمپٹ میں بلا لوں گا۔ انہوں نے مذاق بھی کیا تھا کہ آپ نے صرف اگر بات کرنی ہے نا تو بیوی کے کان میں کہنا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری۔ یہ بس آپ اندازہ کریں کہ آج یہ ابھی میں پیپلز پارٹی کا موقف سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لیں، اس سٹے کی وجہ سے سارا سسٹم گڑبڑ ہو گیا ہے، پوری قوم پریشان ہو گئی ہے کہ یہ جناب جج صاحب نے کر کیا دیا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی ننگے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، جہاں تک نون کا تعلق ہے، نواز شریف کا تعلق ہے، انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، آج ٹکٹیں بھی مکمل کر لی ہیں، 9 ان کی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہیں، سارا کچھ انہوں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور الزام یہ دونوں لگا رہے تھے پیپلز پارٹی والے اور پی ٹی آئی والے کہ جناب نون لیگ الیکشن نہیں چاہتی۔ تو آج جو پٹیشن منظور ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہوئی ہے۔ اور کل آصف علی زرداری نے جو انٹرویو دیا تھا وہ کہ جناب الیکشن کوئی نہیں، تھوڑا آگے ہو جان پیچھے ہو جان، یہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کس نے کہا تھا؟ تو آج الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرنا تھا اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، تو یہ جج صاحب کہاں سے جناب آج ٹپکے ہیں اور انہوں نے یہ سٹے جاری کر دی ہے، نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہے۔ اور یا تو تم ہمت کرو اپنے پاس ہی کیس رکھتے، پھر کیس بھی آپ نے لارجر بینچ کے لیے چیف جسٹس کو بھیج دیا ہے۔ تو آج یہ قادر پٹیل صاحب جو ادھر بیٹھے ہیں یا مندو خیل صاحب، وہ کہہ رہے تھے جناب چیف جسٹس صاحب آپ اپنے جج کا ایکشن لیں، سو موٹو نوٹس لیں، انہوں نے کیوں یہ کیا ہے، آگے یہ دو دنوں کے بعد چھٹیاں ہو رہی ہیں، چھٹیوں میں یہ کیس لارجر بینچ نہیں بنے گا 5 یا 6 7 ججوں کا، تو کیا ہوگا؟ یہ ویسے مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو بالکل ہی ننگی ہو گئی ہے نا، کہ یہ جو چور مچائے شور والا ہوتا ہے نا، اس کے یو ٹرن لینے میں 2 منٹ لگتے ہیں، قسم خدا کی۔ کیوں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے؟ اچھا، اب اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان کو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر نہیں چاہیے تو کون چاہیے یہ تو بتا دیں۔ اور آج ہی وہ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ جب افتخار چودھری تھا 2013 میں ججوں کے ذریعے الیکشن کروائے گئے، ججوں کے عدلیہ کے ذریعے، سب سے زیادہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ افتخار چودھری کی بے ایمانی ہے اور انہوں نے آر اوز کا الیکشن کے ذریعے آر اوز کو تبدیل کیا ہے اور بے ایمانی کی ہے اس نے، افتخار چودھری نے۔ آپ کو یاد ہے کہ 4 حلقے کھولے جائیں اور یہ انہوں نے کہا تھا نا۔ تو یہ جو اچانک آج اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے نا، اس کی توقع نہیں تھی کسی کو، سارا سسٹم ہی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے کان میں کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہونے نے کہ نہیں ہونے، آج وہ کھل کے سارا ٹی وی چینل میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں یہ کیا کر دیا ہے اس جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے۔ اور ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے،
یہ پتھر پہ لکیر ہے، آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ اب کیا ہوگا بتائیں؟ آج انہوں نے ٹریننگ روک دی ہے، جب انہوں نے نوٹس ہی سٹے جاری کر دی ہے، ٹریننگ تو انہوں نے روکنی تھی، ٹریننگ تو الیکشن کمیشن نے روکنی تھی، الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ میں تو نہیں نا اندر جانا۔ افسوس ہے سر جی، یقین کرو ادھر قسم خدا کی، آپ یہ سمجھیں کہ سورج نکلا ہوتا ہے تو اچانک بارش ہو جاتی ہے، اور بارش ہو رہی ہوتی ہے دھواں دھار تو بیچ میں سے سورج نکل آتا ہے۔ یہاں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے بھی گندا انٹرویو دیا تھا کہ جناب کوئی بات نہیں، 8 فروری کوئی پتھر تے لکیر نہیں، اگے پیچھے ڈیٹ ہو جائے۔ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ یہ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ ایک تو اس کے اوپر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں اور بلاول بھی، چلے یہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے نا۔ یہ کیوں کہا ہے کہ جناب کوئی 8 تاریخ پتھر تے لکیر نہیں؟ اور پھر پی ٹی آئی نے کیا متبادل انتظام دیا ہے؟ بندہ ہمیشہ یہ جج کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈپٹی کمشنر الیکشن نہیں کروا سکتے تو متبادل کیا ہے؟ کیا متبادل کیا ہے؟ فوج کے ذریعے کروانا ہے کیا ہے؟ وہ لاڈلے کو وہ تو ہے ہی شیطانی کے لیے نا۔ عمران خان نے تو کسی چیز سے مطمئن نہیں ہونا، کسی چیز سے بھی۔ آج ویسے نیب کے پاس وہ جسمانی ریمانڈ کا ہے، اس ذرا جسمانی جسم سے اس کے نا یہ تکے بوٹیاں اور دیسی گھی اور دیسی مرغیاں نکالو اور اس کو کہو کہ مانو کہ تم نے یہ کرپشن کی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ کریں۔ اور یہ جو آج شیر افضل لکی مروت ایڈوکیٹ کی گرفتاری ہوئی ہے نا، یہ بالکل صحیح ہوئی ہے۔ اس نے آج اتنی گرم تقریر کی تھی، جیسے وہ للکارا ہوتا ہے نا ہماری کرمینل یہ فوجداری کیسوں میں ہوتا ہے جی، اس نے للکارا مارا، چاہے ٹیلی فون پہ بھی وہ مارتا ہے کہ اینو نہیں چھڑنا جی، بس وہ کیس میں پھنس جاتا ہے بندہ، للکارے والا۔ یہ ادھر اس نے آ کے کہا کہ ہم تہس نہس کر دیں گے، اور اس نے وکیلوں کو برا بھلا کہا کہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے عمران کی گرفتاری کے وقت، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ریاست کے اوپر پہلے بھی انہوں نے حملہ یہی کیا ہے نا عمران کی تقریروں نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1-2 اور وکیل ہیں جو یہ گرمی دکھاتے ہیں، وہ وکیل نہیں ہے، سوری، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وکیل ہوتے تو ہم ان کی بھرپور ان کا وہ کرتے، ان کو سپورٹ کرتے، وکیل ہوتے تو۔ یہ وکیل نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے ٹٹو ہیں، پی ٹی آئی کے کارندے ہیں، ان کے چمچے کڑچھے ہیں، اس لیے ہم ان کو بطور وکیل ان کے لیے ہڑتال یا یہ وہ بالکل بیکار ہے۔ 1-2 اور وکیل ہیں جو بڑا بول رہے ہیں، ان کی بھی اسی طرح گرفتاری ہوگی۔ میں چھوٹے وکیلوں کو اب کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچ لیں کہ اگر وڑ جانی دا گرفتار ہو سکتا ہے 3 مہینے کے لیے، اور اس کو اب ادھر جو بھی اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوگا اس کو پتہ لگ رہا ہوگا، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ عمران آپ کو یوز کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہے، قسم خدا کی نہیں ہے۔ آپ اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں، آپ کے پیچھے ایجنسیوں نے لگ جانا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے اوپر کسی وقت بھی کوئی بڑی کارروائی مزید ہو سکتی ہے۔ عمران جنوری میں ایسے ہو جائے گا، عمران کو جنوری میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اپنا وکالت کریں، بے شک عمران کی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کریں، وہ کلائنٹ ہے آپ کو۔ ٹرکوں کی فیسیں آپ لینے کے لیے لندن جاتے ہیں، یہ لکی مروت بھی گیا ہے، کھوسا صاحب بھی گئے ہیں، اظہر صدیق صاحب بھی گئے ہیں۔ یہ ان کی نئی ڈرامے بازی کہ پیمنٹ ان کو، کیونکہ یہ ٹرکوں کے حساب سے ہوتی ہے نا، لندن میں ہو رہی ہے۔ پھر کہ عمران کہتا ہے جی یہودی میرے نال کتھے نے، یہودی اور کیسے ہوں آپ کے ساتھ، کہاں سے کیس لڑ رہے ہو؟ اس وقت کم از کم آپ نے 100 وکیل کیے ہوئے ہیں، 100 وکیل، ان کی فیسیں کہاں سے دے رہے ہو؟ لہٰذا 2 یا 3 وکیلوں نے اور گرفتار ہونا ہے، اور پھر ان کا بالکل ان کا جو ہے نا وہ کلیئر کٹ یہ
پی ٹی آئی عوام میں سے بھی، اب عوام میں موجود ہے نا، عوام میں سے بھی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جو جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا یہ آج الیکشن کے ملتوی کیا ہے سارا کچھ سسٹم، قادر مندوخیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا جی اس کے خلاف 209 آرٹیکل کی کارروائی ہو۔ انہوں نے ریڈ کا کراس کیا ہے، انہوں نے غلط سٹے دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھا اس کی وائلیشن کی ہے، سپریم کورٹ کی وائلیشن کی ہے نا، تو یہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں جو پتھر کا لکیر کہا ہے تو اس کے خلاف چیف جسٹس جو ہے وہ کارروائی کریں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔